تو انہوں نے بڑے بہترین انداز میں اس کتاب کو تحریر فرمایا۔ اس کتاب کا تعارف سنیے۔ اس کتاب میں 67 ابواب ہیں، پورے کتنے ہیں؟ 67۔ اور یہ کتاب 5 مرکزی موضوعات سے بحث کرتی ہے، یعنی اس کتاب میں 67 ابواب ہیں۔ کتاب کے اگر آپ جو ہے ابواب کو دیکھیں گے تو پوری کتاب کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کیسے کیسے؟ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے توحید کو جاننے کا ہدف بنا کے کچھ ابواب لکھے ہیں، یعنی توحید کو جاننا، یہ کون سا ہے؟ پہلا بنیادی مقصد۔ دوسرا مقصد ہے توحید کو پختہ کرنا، جیسا کہ ہم نے بتایا توحید کو جان لینا کمال کی بات نہیں، بلکہ توحید کو پختہ کرنا یہی نبیوں کا شیوا ہے۔ تو توحید کو جاننا، توحید کو پختہ کرنا، اس کے لیے ہم مثالیں دیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا ہے شرک سے بچنا، یہ تیسرا مقصد ہے۔ چوتھا مقصد ہے توحید کی حفاظت کرنا۔ پانچواں مقصد ہے توحید کے کمال میں جو چیزیں خلل ڈالتی ہیں یا توحید میں جو چیزیں مل کر اس کے اندر پائے جانے والے تاثیر کو ختم کرتی ہیں، ان چیزوں سے بندے کو بچانا۔ بہت باریک بات ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کو پہچاننا۔ آپ کتاب و توحید پڑھ کے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سب سے پہلے لکھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پھر آتا ہے ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیعبدون کی شرح میں ابن عباس کہتے ہیں لیوحدون، یعنی ہماری عبادت کا مقصد، ہمارے زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے۔ تو باپ کا آغاز کیا، باپ کچھ نہیں لکھا، پہلے اس آیت کے ذریعے بتایا گیا کہ ہماری اس زندگی میں، فانی زندگی میں ہماری تخلیق اور پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کو قائم کرنا ہے۔ اس آیت کے ذریعے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اس باب کا آغاز کیا، اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ اس کے بعد توحید کو جاننے کے بارے میں کئی ابواب لائے، یعنی توحید کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہے برحق نہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ توحید کو جاننے کے بارے میں کئی ابواب لائے۔ اس کے بعد توحید کو پختہ کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ کیسے؟ اس کی طرف اشارہ کیا۔ توحید کو پختہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ توحید کو پختہ کرے جیسے نبیوں نے کیا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ذریعے ایک باپ کا آغاز کیا، کہا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یہ ایک اولو العزم پیغمبر اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے رب تو مجھے بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ اولو العزم پیغمبر کا حال یہ ہے جن کو جو ہے جنت میں جانے کے کوئی جو ہے جن کے جنت میں جانے کا پکا ہے، وہ لوگ اپنے اس کے بارے میں ڈر رہے ہیں۔ تو توحید کو پختہ کرنے کا مطلب بیان کرتے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی مثالیں دی گئیں، اور خصوصاً وہ باب کتاب و توحید میں آپ پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ایک بڑی تعداد دکھائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا یہ میری امت ہے۔ جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری امت نہیں، یہ موسیٰ کی امت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جمع غفیر جس کو کہتے ہیں سواد اعظم، یعنی ایک بڑی تعداد دکھائی گئی، تو یہ پوچھا ہے کون ہے؟ یہ تمہاری امت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھ کر کہا، خواب میں دکھایا گیا، کہا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب و عذاب کے۔ اتنا کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے وہاں سے۔ تربیت کا طریقہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے مجمل طور پر اتنا بتا دیا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و عذاب کے۔ صحابہ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہونے لگے وہ خوش نصیب کون ہوگا جو بغیر حساب و عذاب کی جنت میں چلے جائے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں جنت کا شوق پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن بول کے چلے گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، کچھ لوگ کہنے لگے ہو سکتا ہے پہلے ایمان لانے والے ہوں، فلاں فلاں تبادلہ خیال کرنے لگے، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے اپنے اس میں جو ہے سوچنے لگے کون ہے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور آپ نے 4 صفتیں بتائی۔ آپ نے کہا توحید کو پختہ کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ کون کون ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ دوسروں سے جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج نہیں کرتے، کبھی داغتے نہیں۔ تیسرا کبھی وہ بدفعلی نہیں لیتے۔ ان تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔
4 صفتیں اللہ کی نبی نے بیان فرمائی. تو جس کے اندر توحید پختہ ہوتی ہے وہی یہ 4 کام کرتا ہے. دوسروں سے جھاڑ پھونک کا طریقہ علاج نہیں کراتے. دوسرا یہ ہے کہ وہ داغنے کا علاج بھی نہیں کراتے. تیسرا یہ ہے کہ بدفعلی نہیں لیتے. چوتھا صفت یہ ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اتنے الفاظ نکلنا تھا، اکاشا صحابی تھے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو ان 70,000 خوش نصیبوں میں سے بنا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا انت منہم، کہا تم ان لوگوں میں سے ہو. دوسرے صحابی اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہاں بھی طریقہ دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں، بلکہ کہا کہ تمہارے سے اس مسئلے میں اکاشا آگے بڑھ گئے. آپ نے ان کا دل توڑا بھی نہیں، بلکہ آپ نے توحید کو پختہ کرنے کے لیے 4 علامتوں کو بتایا. تو سمجھ میں کیا آیا کہ توحید کو جو لوگ پختہ کرتے ہیں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. باب ایسا ہی ہے، باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب. جو آدمی اپنی توحید کو پختہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس توحید میں خلل ڈالنے والی یا اس توحید کے کمال کو جو ہے الگ کرنے والے جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے دور رہتا ہے بندہ. یعنی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے توحید میں جو ہے توحید کو متاثر کرے. یہ تو 2 ہوئے. تیسرا شرک سے خوف. یہ باب آیا تو جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ ابراہیم علیہ السلام ڈرتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، وہ مثال ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان آیتوں کو رکھ کر بتایا کہ شرک سے ڈرنا چاہیے. اور اس کے بعد چوتھا جو مرکزی موضوع ہے وہ توحید کی حفاظت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید آپ کی ہمیشہ بہت اونچی تھی، بلکہ آپ توحید میں، عقیدے میں جس کمال درجے کو پہنچے ہوئے تھے وہ کمال درجہ انسانیت میں کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکا. تو توحید کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کوئی حرام کا لقمہ نہیں کھایا، بلکہ وہ گانے کی مجلس میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا کر دیا تھا؟ آپ کے اوپر اون کو طاری کر دیا تھا. یہ تو نبی کا حال، بلکہ امت میں افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ کبھی بھی حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھائے اور کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ بھی نہیں کیے. کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور اپنے زندگی میں قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں کہی. یعنی کبھی ہوتے نا صحابہ اکرام، کبھی کبھی ان کا قول ٹکراتا ہے، لیکن آپ ابو بکر کے پورے واقعے کو پڑھ کر دیکھیے، ان سے کوئی قول ایسا نہیں جو قرآن حدیث سے ٹکرائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسے حفاظت فرمائی. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی حفاظت فرمائی. کیسے فرمائی توحید کی حفاظت؟ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں خود دعا کی کہ پروردگار تو میری قبر کو بت نہ بنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر رہے ہیں، 5 دن پہلے اچانک ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، چادر پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا. کیوں؟ آپ نے 5 دن پہلے یہود و نصارہ پر جو ہے لعنت بھیج کے آپ نے اپنی امت کو متنبر میں فرمایا کہ تم میری قبر کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو یہود و نصارہ نے نعوذ باللہ کیا ہے. بہرحال بات بہت لمبی ہے، ہم سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ توحید کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت سی چیزیں بیان کی، تو اس کو یہ چوتھے باب میں بیان کیا. اور 5واں مقصد انسان کی توحید میں خلل ڈالنے والی چیزیں، مثلا کیسے ما شاء اللہ و شئت کہنا ناجائز ہے. ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا اللہ تعالیٰ اور آپ چاہے. اللہ کے نبی نے تو فرمایا تم نے مجھے معبود بنا لیا، بلکہ تم کہو ما شاء اللہ ثم شئت، وہ نہیں بولنا چاہیے. تو ان تمام چیزوں کے ذریعے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قسم کھانا چاہتا ہے صرف اللہ کی قسم کھائے. تم کو اپنے باپوں کی اور غیر اللہ کی اور جو ہے بتوں کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. تو یہ غیر اللہ کی قسم کھانا اور نعمت کو اللہ سے ہٹا کر دوسروں کی طرف نسبت دینا، مثلا صلح حدیبیہ کا موقع، حدیبیہ نامی جگہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھ کے بیٹھے ہیں، پلٹ کے زید بن خالد کی روایت ہے بارش ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ بارش کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میرے اوپر ایمان لے آیا اور اس نے انکار کیا کس کا؟ ستاروں کا. اس لیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بارش آتے ستاروں سے جوڑتے ہیں. تو اس طرح کے ابواب کو لا کر شیخ محمد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ بھی انسان کے توحید میں خلل ڈالتا ہے. تو یہ 5 موضوعات کو
یہ بیان کر کے انہوں نے جو ہے 67 ابواب میں اپنی پوری کتاب کو تقسیم کیا۔ سوال یہ آتا ہے کہ یہ کتاب کہاں لکھی گئی؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب شیخ محمد علیہ الرحمہ بصرہ گئے تھے تو وہاں لوگوں نے ان سے پوچھا تھا کہ کتاب ہم کو عقیدہ بتائیے، تو بصرہ والوں نے پوچھا تو اس وقت انہوں نے جواب دیتے ہوئے پوری کتاب لکھ ڈالی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے ابن غنام ایک مشہور جو ہے مورخ ہیں، جنہوں نے جو ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر بڑی دقت سے لکھا ہے معلومات کو، وہ کہتے ہیں کہ ابن محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ حریملہ میں تھے، ایک جگہ ہے قصیم کے پاس، حریملہ میں تھے، وہاں آ کر لوگوں نے ان سے پوچھا تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو وہاں ان لوگوں کا سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ بہرحال بصرہ والوں نے پوچھا ہو یا حریملہ والوں نے پوچھا ہو یا دونوں نے پوچھا ہوگا، دونوں کے پوچھنے پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت زیادہ جو ہے مقبولیت عطا فرمائی۔ اس کو کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کو لکھا شیخ محمد علیہ الرحمہ نے، ان کے پوتے اور ان کے نواسوں نے اس کی شرح لکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، لکھنے والے دادا یا نانا ہیں، ان کے پوتے پورے عالم، پورے جو ہے فتح المجید جانتے ہیں کتاب عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ کی ہے، یعنی وہ خود جو ہے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خاندان سے ہیں، کتنی شرح لکھی۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا کہ اب تک اس کتاب کی 32 شروحات لکھی جا چکی ہیں۔ اس کتاب کی اتنی اہمیت پڑھایا جاتا ہے، اور سب سے اچھی شرح وہی فتح المجید ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا، آسانی کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابن عثیمین کی جو شرح ہے القول المفید، وہ سب سے اچھی شرح ہم کو سمجھ میں آئی، آیات کی شرح کے اعتبار سے اور جو ہے نحو کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے اتنے آسان انداز میں انہوں نے سمجھا دیا ہے۔ اگر آپ اردو طبقے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہدایت المستفید ہے، جو فتح المجید کا اردو میں ترجمہ ہے، وہ چاہے تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے، اس کا نام ہدایت المستفید ہے، وہ کتاب بھی اب کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کی 32 شروحات لکھی جا چکی ہیں۔ اس کتاب کو اشعار میں ڈھالا بعض لوگوں نے، یعنی پوری کتاب جو اس میں جو 67 ابواب تھے اس کو اشعار میں پیش کیا۔ اس کا نام رکھا تحفۃ الاولاد فی توحید رب العباد، تقریباً 1000 سے زیادہ اشعار اس کتاب کے لیے۔ اس کتاب کو اشعار میں، اگر آپ وہ اشعار پڑھ لیں گے آپ کو پورا سلفی عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا، یہ بھی ایسا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اس کو مختصر بھی کیا، اور آج اب تک مطلب جب تک ہمارا علم ہے تو اب تک دنیا کی 20 سے زائد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ کتنی؟ 20۔ اتنی کتاب کی مقبولیت، 20 سے زائد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اس کتاب میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں۔ کچھ اہل علم نے باریکی سے یہ بھی کہا کہ کتاب التوحید میں 30 پر 1 ضعیف حدیثیں ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس سلفی عقیدے کے مطابق ضعیف حدیث تو فضائل اعمال میں خود قابل قبول نہیں ہے، تو شیخ محمد علیہ الرحمہ نے اس کتاب التوحید میں ضعیف حدیث کو کیوں لایا؟ یہ بڑا علمی سوال ہے، اس لیے کہ جو آدمی کتاب التوحید کو کھنگالتا ہے اور غیر مسلک کے جو لوگ ہیں، اگر ہمارے جو اصول و قواعد ہیں، اگر اس اصول و قواعد کے خلاف میں اگر خود سلفی علماء آ گئے تو ہمارے اوپر تماشا ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء نے اتنی دقت اور باریکی سے یہ بتایا کہ 31 حدیثیں جو ذکر کی ہیں اس کا کیا مقصد ہے، تو بہت باریکی سے جواب دیتے ہوئے کہا، ایک جواب تو یہ ہے کہ شیخ محمد علیہ الرحمہ جو تھے ہم جیسے انسان تھے، غلطی ہوئی، بلکہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ، اس لیے کہ ہم کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو شریعت ہم کو کچھ حدود دیتی ہے۔ اب جیسے شیخ محمد رحمہ اللہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، چڑھا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ امت کے دوسرے طبقے کو دیکھتے ہیں، خوب چڑھایا تو نبی بنایا، اتارا تو انسان حق بھی نہیں دیا۔ ہمارے پاس وہ نہیں، بلکہ ان کی باتیں قرآن و حدیث کے موافق ہے تو ہم اس کو لیں گے، اگر قرآن اس کے خلاف ہے تو ہم اس کو دیوار پہ مار دیں گے۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک موقع سے کہتے ہیں کہ ہم شیخ محمد علیہ الرحمہ کی وہی باتیں لیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے موافق ہیں۔ دیکھیے ایک بادشاہ کو کتنا علم ہے، وہ ایک مجدد کی باتوں کو قبول کرتا ہے تو کہتا ہے قرآن و حدیث کے موافق جو باتیں اتنی ہی لیتے ہیں، اس کے علاوہ ٹکرانے والی باتیں ہمیں نہیں لیتے۔ تو لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوئی،
یہ جواب تو تھوڑا ہلکا سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک اچھا جواب عرب کے کسی عالم نے دیا، کہا اصل میں ہوا کیا ہے، شیخ محمد علیہ الرحمہ نے کتاب، غور سے سنیے اس کو، شیخ محمد علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید میں جو حدیث ضعیف ذکر کی ہیں اس کے مقامات کو جاننا چاہیے۔ اب مثلا ہم سمجھاتے ہیں آپ کو باریکی سے، سمجھیے کتاب التوحید ہے، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ایک باب لاتے ہیں، باب الخوف من الشرک، سب سے پہلے باب کا آغاز کرتے ہیں آیت سے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، حدیث لاتے ہیں۔ تو آیت کے بعد احادیث لانے کا جو درجہ ہوتا ہے اس درجے میں انہوں نے بڑے باریکی سے کام لیا۔ سب سے پہلے بخاری کی حدیث کو ذکر کیا، بعد میں ابو داؤد کی حدیث کو درجے کے اعتبار سے جس پر امت نے اتفاق کیا ہے، بخاری کی حدیث پہلے، مسلم کی بعد میں صحت کے اعتبار سے یہ ترمذی، ابو داؤد، بعد میں اگر اپنی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے، ذری باریکی ہے، اپنی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے ضرورت پڑی تو انہوں نے ضعیف حدیث کا سہارا لیا۔ یعنی ایسے نہیں کیا کہ قرآنی آیت ذکر کرنے کے بعد صحیح احادیث رہنے کے باوجود ضعیف حدیث ذکر کی، ایسا کہیں نہیں کیا کتاب میں، سمجھ رہے ہیں آپ، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن جو سب سے اوپر ہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد، صحیح احادیث کو ذکر کرنے کے بعد، ان ضعیف احادیث کو ذکر کر کے یہ بتایا کہ اوپر میں صحیح حدیث کا ذکر کر رہا ہوں، اگر آپ اسی معنی کی اور حدیث دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ایسی حدیثیں موجود ہیں، لہٰذا تائید کے باب میں انہوں نے ضعیف حدیثیں پیش کی ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس وقت احادیث کی جو ہے پہچان میں اتنی یہ دور نہیں تھا، وہ اس وقت وسائل بھی ویسے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں امت میں ایسے علماء پیدا کیے، علامہ شوکانی جیسے اور جو ہے امیر صنعانی جیسے، علامہ البانی جیسے لوگ پیدا کیے۔ الحمدللہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ آپ کتاب التوحید دیکھیے، نیچے احادیث کا حکم مل رہا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سا اثر غیر ضعیف ہے، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور خود فتح المجید ہے، ہدایت المستفید ہے، اس کے حاشیے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث کہاں ضعیف ہے۔ اب ایک مثال دیتے ہیں، کتاب توحید میں ایک ضعیف حدیث ہے، وہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ کہا گیا کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں بھی گیا، جہنم میں بھی گیا۔ اب یہ حدیث جو ہے طارق ابن شہاب کی ہے، اور طارق ابن شہاب تابعی ہیں، جب کوئی تابعی ڈائریکٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو وہ حدیث مرسل ہو جاتی ہے، تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی اگر قال رسول اللہ تو حدیث مرفوع ہے، ہم اس کو لے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی تابعی قال رسول اللہ کہے تو حدیث کیا ہو جاتی ہے، مرسل ہے، اور مرسل ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ہے۔ اب انہوں نے یہ حدیث ذکر کر دی تو حنابلہ آئے، حنابلہ نے آ کر کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، فلاں ہے، لیکن اگر آپ جو ہے علماء حق کو دیکھیے، سلفیوں کے عقیدے کو دیکھیے، اگر غلطی کرے تو غلطی ہی ہے، لہٰذا نیچے حاشیے میں لکھا گیا یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک مثال ہم نے دی، اس کے علاوہ اور جو حدیثیں موجود ہیں، بعض لوگوں نے کہا 31 سے زیادہ بھی ہیں، بہرحال اس میں ضعیف حدیثوں کے ہونے سے کتاب التوحید کا مقام و مرتبہ نہیں گر جاتا، یہ ذہن بات رکھیے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کسی کتاب کے بارے میں کہہ دیا گیا، کسی شخصیت کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ فلاں کبھی ضعیف حدیث کہتے ہیں، لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ضعیف حدیث ان کی پہچان ہو گئی ہے۔ اور کتاب التوحید میں 31 حدیثوں کو بیان کر کے ہم نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ حق کو قبول کرنے کی ہمارے اندر جو ہے یہ صفت ہونی چاہیے۔ تو ضعیف حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں علماء نے اس کو الگ کر دیا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتاب التوحید کے مقام مرتبے میں نہیں گراتی، لہٰذا اس چیز کو لے کر ان کی شان میں گستاخی کرنا یا ان کے مقام و مرتبے کے خلاف بات کرنا، یا یہ کہنا کہ سلفی ہونے کے باوجود بھی ضعیف حدیث ہے ان کو کیوں نہیں معلوم ہوئی، اس طرح کی طعن تشنیع کی باتیں کرنا ایک مومن کے لیے زیب نہیں دیتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، لہٰذا ہم جب کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چبونے کی بات نہ کریں۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ چبونے کی بات کرتے ہیں ہمیشہ، یعنی ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ چیز جا کر ڈائریکٹ ان کے دل میں چھپ جائے، تو ایسی طعن و تشنیع کی باتیں کرنا ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ بہرحال کتاب التوحید کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے یہ باتیں کی، تو لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کتاب پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، بار بار پڑھیں، بلکہ تو عرب کے ایک عالم جو ہم کو عقیدہ پڑھاتے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے کتاب التوحید کو پڑھا ہر مرتبہ ایک نئی لذت مجھ کو ملی، اور جب بھی میں نے زندگی میں کتاب التوحید کو پڑھا ہر مرتبہ ایک علمی نقطہ میرے ذہن میں آیا۔ یہ ایسی کتاب ہے جو بڑے اخلاص سے لکھی گئی ہے، لہٰذا اس کی